الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه ويعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغدو والرواه إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو سدھارا، اپنے آپ کی اصلاح کی، اپنے آپ کو سنت کا، شریعت کا، قرآن اور حدیث کا پابند بنایا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو مقدم کرتے ہو، دین کو مؤخر کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. یعنی آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم دین کو مقدم کرو، ایمان کو مقدم کرو، سنت اور شریعت کو مقدم کرو. لیکن آج اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم نے دین کو مؤخر کیا ہوا ہے، دنیا کو مقدم کیا ہوا ہے. ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ فرماتے تھے فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. اصلی کام ہے ایمان بنانا، اصلی کام ہے اعمال بنانا، اصلی کام ہے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی فکروں کو اپنے اندر پیدا کرنا. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے. ہم آج دنیا میں مشغول ہیں، دنیا کی فکر ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت میں نہیں ہیں، سنت اور شریعت کو پھیلانے اور پہنچانے کا ہمارے اندر فکر نہیں. جب سنت کو، شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کا اور سنت اور شریعت کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کا فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. اب شعر بزرگان دین کا تو یہ تھا کہ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے تو غافل ہے جو اصلی کام ہے. اور جب آدمی سنت اور شریعت کو، عبادت کو، دعوت کو، دین کو مقدم کرے گا، اب شعر یوں ہو جائے گا فکر جنت، فکر آخرت، فکر عبادت، فکر دعوت تجھ کو صبح و شام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے. اصلی کام ہے ایمان بنانا، عمل بنانا، اسی میں کامیابی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. یہ وہ آواز ہے جو سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے. یہی وہ آواز ہے جو ہر دن ہم مسجد سے سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. یعنی کامیابی یہ نہیں ہے جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، کامیابی یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا گیا، اور وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا.
جگہ جگہ قرآن میں کہا ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی دنیا کا ملنا نہیں ہے، بڑی کامیابی آخرت کا ملنا ہے۔ تو آخرت ہم سب کے سامنے رہے، اس لیے اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دین اور دعوت اور آخرت اس قابل ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، دنیا کو مؤخر کیا جائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلی تمام آسمانی کتابوں کے اندر ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اور آخرت باقی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اس کی تیاری ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہر فرد بشر کو کرنی چاہیے، جیسے ہم نے ابھی سنا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، جو ہو جہاں ہو، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی اپنی اصلاح بھی واجب ہے، اپنی تربیت بھی واجب ہے۔ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب تم جب ہوگے جب تم اپنے آپ کو سنت کا، شریعت کا، ایمان اور عمل کا پابند بنا لو گے۔ تو اپنی اصلاح بھی واجب ہے، اپنی اصلاح بھی فرض ہے، اور دوسروں کی اصلاح بھی فرض ہے، دوسروں کی اصلاح بھی واجب ہے۔ آج کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اپنی نماز کا فکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اپنے روزہ رکھنے کا فکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں اپنا حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، مسجد میں آنے کا فکر ہے، لیکن دوسروں کو مسجد میں لانے کا فکر، دوسروں کو نماز پر لانے کا فکر، دوسروں کو روزے پر لانے کا فکر، دوسروں کو تلاوت اور ذکر عبادت پر لانے کا فکر، وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ فکر ہمارے اندر ہوتی تو آج یہ مسجد خالی نہ ہوتی، آج کوئی مسجد دنیا کی خالی نہ ہوتی۔ ہم نے دعوت چھوڑ دی ہے، تبلیغ چھوڑ دی ہے، لوگوں کو سمجھانا اور بتلانا چھوڑ دیا ہے، تو لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ہم نے تبلیغ چھوڑی تو لوگوں نے نماز چھوڑ دی، ہم نے تبلیغ چھوڑی تو لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا، ہم نے دعوت چھوڑی تو لوگوں نے حج چھوڑ دیا، ہم نے تبلیغ چھوڑی تو لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم لوگوں کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، ان کو سمجھاتے، بتلاتے، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ فرما رہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ فرمایا اپنی اصلاح بھی واجب ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی واجب ہے۔ اپنی اصلاح ہوگی ایمان اور عمل سے، اور دوسروں کی اصلاح ہوگی ایمان اور عمل کی تبلیغ سے۔ بہت بڑے تابعی ہیں عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں طوبیٰ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، طوبیٰ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے، جنت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لی، جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنی تربیت کر لی، جس نے رمضان سے پہلے پہلے قرآن پر عمل کر لیا، جس نے رمضان سے پہلے پہلے سنت پر عمل کر لیا، جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو عبادت کا اور دعوت کا، سنت اور شریعت کا پابند بنا دیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو سنت اور شریعت پر اپنے آپ کو چلانا چاہیے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے، تاکہ جب رمضان آئے ہم خوب عبادت کر سکیں، رمضان آئے ہم خوب دعوت دے سکیں۔ رمضان میں ہمیں دعوت بھی دینی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ جتنی فکر ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کی ہے، اتنی ہی فکر ہمیں دوسروں کی اصلاح اور تربیت کی ہونی چاہیے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے۔ آج ہی آپ نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی ہوگی، پہلے ہی رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنی جان ہی گوا دیں گے ان کے اوپر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بھی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور غیر ایمان والوں کی بھی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تمہارے پاس ایک رسول آ گئے، پیغمبر آ گئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ذرا سی تکلیف بھی ان کو بہت گرم گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے فائدے اور نفع کے وہ بہت خیرخواہ ہیں، بہت چاہتے ہیں تمہارے نفع کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو وہ بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے کسی نبی، کسی رسول، پیغمبر کے لیے اپنے دو نام نہیں تجویز کیے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا کہ آپ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، کیونکہ وہ پوری انسانیت کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کی رسالت اور نبوت پوری انسانیت کے لیے۔ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، اس طرح ان کی جو کتاب ہے قرآن مقدس وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ھذا بلاغ للناس انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، کہ آپ کی رسالت اور نبوت بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کا علم، آپ کا قرآن وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، اور میں تمہارا رب، تمہارا خدا، تمہارا الہ و معبود وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ اللہ رب الناس ہیں، پوری انسانیت کے رب ہیں، ملک الناس ہیں، پوری انسانیت کے مالک ہیں، الہ الناس ہے، پوری انسانیت کے معبود ہیں۔ ان کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے ہمارا بیت اللہ، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس مثابۃ للناس جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو، بیت اللہ کو پوری انسانیت کے لیے قیام بنایا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب تک لوگ حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہیں گے تو یہ دنیا میں قائم رہیں گے۔ قیاما للناس، بیت اللہ کی طرف اگر حج کرنا چھوڑ دیا، عمرہ کرنا چھوڑ دیا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا گیا تو انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہوبالا کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ تو بیت اللہ قیاما للناس ہے، مثابۃ للناس ہے، اور اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں، اور میں اور آپ، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا۔ پوری انسانیت کا درد و غم، فکر و بے چینی ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ساری انسانیت کفر سے نکل جائے، شرک سے نکل جائے، جہالت اور غفلت سے نکل جائے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے، اور یہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب قرآن ہے، انزلناہ الیک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا لتقرأہ فی الصلوات المکتوبات کہ آپ اس قرآن کو 5 نمازوں میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتقرأہ فی التراویح کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا آپ اس کو تراویح میں پڑھیں۔ نماز میں قرآن بعد میں پڑھا گیا، اور تراویح میں تو بہت بعد میں پڑھا گیا۔ مکہ المکرمہ میں تو رمضان بھی نہیں تھا، تراویح تو بعد میں ہوئی۔ رمضان المبارک، اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد اب رمضان فرض ہوا۔ پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، پھر اس کے بعد تراویح۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کا قیام سنت کیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ۔ تو تراویح میں قرآن بعد میں پڑھا گیا، نماز میں قرآن بعد میں پڑھا گیا، پہلے قرآن تبلیغ میں پڑھا گیا، پہلے قرآن دعوت میں پڑھا گیا، پہلے قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے پڑھا گیا۔ اور آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن جس کام میں سب سے پہلے پڑھا گیا آج اس کام میں ہم سب سے آخر میں بھی نہیں پڑھ رہے۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے۔ تو یہ جو قیام تھا یہ فجر کے لیے نہیں تھا، یہ ظہر کے لیے نہیں تھا، یہ رکوع یہ عشاء مغرب کے لیے نہیں تھا، یہ سب سے پہلا جو قیام تھا وہ تبلیغ کے لیے تھا، وہ دعوت کے لیے تھا، وہ انسانیت کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے تھا۔ تو تبلیغ کے لیے سب سے پہلا قیام ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے جو قیام کیا، کھڑے ہوئے، وہ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ تبلیغ کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہم سب سے آخر میں بھی تبلیغ کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، دعوت کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے۔ پھر فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ تکبیر ظہر اثر مغرب عشاء کے لیے نہیں تھی کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ فجر پڑھو ظہر پڑھو، نہیں، یہ سب سے پہلے تکبیر تبلیغ کے لیے تھی، دعوت کے لیے تھی کہ انسانیت کے دلوں کے اندر بتوں کی عظمت، بتوں کی بڑائی، کبریائی داخل ہو چکی ہے، ان کے دلوں سے لات اور عزا کی بڑائی نکال دو۔ اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو
سب سے پہلا قیام اور سب سے پہلے تکبیر وہ تبلیغ کے لیے تھی، دعوت کے لیے تھی۔ قرآن سب سے پہلا جو پڑھا گیا تبلیغ کے لیے پڑھا گیا۔ 13ویں پارے میں اللہ فرما رہے الف لام را کتاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر میں نہیں پڑھنا ہے، اس کو ظہر میں نہیں پڑھنا ہے، عشاء میں نہیں پڑھنا ہے، تراویح میں نہیں پڑھنا ہے، تراویح میں نہیں سننا ہے، کیونکہ آدمی دوسرا مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تراویح میں نہیں پڑھا گیا، نماز میں نہیں پڑھا گیا، پڑھا گیا لیکن بعد میں پڑھا گیا، پہلے تبلیغ میں پڑھا گیا، پہلے دعوت میں پڑھا گیا، پہلے انسانیت کو گمراہی سے، شرک سے، جہالت اور غفلت سے نکالنے کے لیے پڑھا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دو اس کتاب قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے اپنے نبی رسول پیغمبر ہونے کا حق ادا کیا نہیں۔ جس طرح نبی رسول پیغمبر اپنے نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھو اسی طرح ہم اور آپ اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے اور دعوت کے ادا نہیں کر سکتے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، آپ کی طرف ہم نے اس کو نازل کیا۔ اللہ فرما رہے کیوں نازل کیا؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ پوری انسانیت کو نکال دو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ نور کو واحد بیان کیا اور ظلمات کو جمع بیان کیا کہ ظلمات اندھیرے زیادہ ہیں اور نور صرف ایک ہے اسلام کا، نور صرف ایک ہے قرآن کا، نور صرف ایک ہے اللہ کا۔ اللہ نور السماوات والارض، فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ پوری انسانیت کو نکال دو اندھیروں سے نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، زبردست قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف۔ تو آج قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، مکانوں میں پڑھا جا رہا ہے، دکانوں میں پڑھا جا رہا ہے، گاڑیوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ کتنی گاڑی آتی ہیں ہمارے یہاں کہ ابھی ہم نے گاڑی خریدی ہے، مولوی صاحب ہمارے بچے بھیج دو تاکہ اس میں برکت ہو جائے، قرآن پڑھ لیں۔ تو کارخانوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، فیکٹریوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، میت ہو گئے، انتقال ہو گیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن تبلیغ کے لیے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، دعوت کے لیے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے کہ بھائی ہم ایمان کی دعوت لے کر جائیں، بھائی تم ایمان کو اپنے مضبوط کرو، تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہے کہ تم فجر میں نہیں آ رہے ہو، ظہر میں نہیں آ رہے ہو، عصر مغرب عشاء میں نہیں آ رہے ہو، تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ کو تم بھول رہے ہو، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے تو غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینی چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ، بھائی تم نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بھائی تم اتنے مالدار آدمی ہو، تم زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ فرما رہے قرآن میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ بھائی تم اتنے مالدار آدمی ہو، آج تک تم نے حج نہیں کیا، اللہ فرما رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، خدا کے لیے حج کر لو۔ بھائی رمضان چل رہا ہے، روزے چل رہے ہیں اور تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو، تم نے ہوٹل کھول لیے رمضان میں، چائے کے ہوٹل چلا رہے ہو اور کھانے کے ہوٹل چلا رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو روزہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، تو روزے کی آیت لے کر ہم جو روزہ نہیں رکھ رہے ان کے پاس نہیں جا رہے، نماز کی آیت لے کر ہم بے نمازیوں کے پاس نہیں جا رہے۔ ہم سوچ رہے تبلیغ اور دعوت تو کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی تبلیغ نہیں۔ ہم لوگ بچپن میں مدرسے کی طلبہ کی جماعت لے کر گئے، ایک مسجد میں ہم نے بیان کیا، تشکیل کی، باہر نکلے تو ایک آدمی نے کہا بھائی آپ کلمے کی دعوت دے رہے، نماز کی دعوت دے رہے، نبی نے تو کبھی نماز کی دعوت دی نہیں، نبی نے کبھی نماز کی دعوت دے دی، وہاں تو نماز کا اتنا ماحول تھا کہ منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ نماز چھوڑ دے، منافق بھی جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا تھا۔ رسول اللہ نے تو نماز کی تبلیغ نہیں کی، آپ تبلیغ کرتے پھر رہے ہو نماز کی۔ رسول اللہ نے تو کافروں کو تبلیغ کی ہے، مسلمانوں کو کہاں نماز کی دعوت دی ہے؟ میں نے کہا آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، پوری حدیث پڑھ لی کہ نہیں؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ فرما رہے قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، قرآن میں آیا قل، کتنے قل ہیں قرآن شریف میں؟ جی کتنے؟ 4 ہیں، دیکھو یہ کہہ رہے 4 ہیں، کتنے قل ہیں؟ ہم صرف 4 قل جانتے ہیں، 4 قل نہیں ہے قرآن میں، 200 کے قریب قل ہیں، قل صرف 4 قل نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل کہیے، کس کو کہیے یہ نہیں بتایا، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، 5 وقت یہ سن لیجیے آپ، اور اس کے علاوہ اور بہت ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار۔ تو اللہ نے کہا قل کہیے، کس کو کہیے یہ نہیں بتایا۔ اکثر جگہ اللہ نے فرمایا کہیے، لیکن کس کو کہیے یہ نہیں بتایا، لیکن جب نماز کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کس کو کہیے، فرمایا قل
لعبادی الذین آمنوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے ان بندوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے، وہاں کیا کہو یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا یہ صرف جمعے میں نہ آئے، یہ صرف شب برات شب قدر میں نہ آئے، یہ صرف عید اور بقرعید میں نہ آئے، یہ صرف جنازے کی نماز میں نہ آئے، ان سے کہہ دو قل لعبادی الذین آمنوا مسلمانوں، ابھی اذان ہوئی مغرب کی، ابھی عشاء کی اذان ہوگی، صبح فجر کی ہوگی، کس کو بلایا جائے گا؟ ملائم سنگھ کو؟ کس کو بلایا جائے گا نماز کے لیے؟ کس کو بلایا جائے گا بتائیے؟ منموہن سنگھ کو؟ کس کو بلایا جائے گا؟ غیر مسلموں کو؟ کس کو بلایا جائے گا حی علی الصلاۃ نماز کے لیے؟ مسلمانوں کو بلایا جائے گا، یہ دعوت ہے۔ ہم اور تم دعا پڑھتے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب، تو اذان مکمل دعوت ہے، رسول اللہ کی دعا ہے یہ کہ جو اذان کے بعد اس کو پڑھ لے گا وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ تو یہ مکمل دعوت مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، کلمے والوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑی کہا جائے گا وآتوا الزکاۃ، زکات دو یوگی، تم بہت مالدار ہو گئے ہو، مکھیہ منتری بن گئے ہو، ٹھیک اسے کہا جائے گا زکات دو؟ تو زکات کی تبلیغ تو مسلمان کے لیے ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کس کو کہا جائے گا کہ حج کرنے کے لیے آپ وہاں ہو؟ غیر مسلموں کو؟ مسلمانوں کو نماز کے لیے کہا جائے گا، مسلمانوں کو روزے کے لیے کہا جائے گا، مسلمانوں کو حج کے لیے کہا جائے گا، مسلمانوں کو زکات کے لیے کہا جائے گا۔ کافروں کو تو اسلموا تسلموا، وہ اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، وہ اسلام لے آئے، بس اب ان کو پورا قرآن سکھانا ہے، اب ان کو پوری حدیث سکھانی ہے، اب ان کو پوری سنت پوری شریعت سکھلانی ہے۔ تو بہرحال ہمیں سارے عالم کو قرآن پہنچانا ہے، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پہنچائے گا؟ سب پہنچائیں گے؟ بیٹھے بیٹھے پہنچا دیں گے؟ رسول اللہ کو تو اللہ فرما رہے قوم کھڑے ہو جاؤ، جی چلو ہم شروع میں نہیں کھڑے ہوئے تو کم سے کم بیان کے آخر میں کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو کے حاضر ہیں کہ انشاءاللہ پورا دین سیکھیں گے، پورے دین پر عمل کریں گے اور پورے دین کی تبلیغ کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تشریف رکھیے، اللہ قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ، ہم شروع میں کھڑے نہیں ہوئے، آخر میں کھڑے ہو گئے تو اس پر بھی انعام ملے گا۔ آج جمعہ تھا نا، آج جمعہ تھا، ابھی جمعے میں حدیث میں آیا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر نام لکھنے کے لیے، کون آ رہا ہے مسجد میں پہلے، کون آ رہا ہے بعد میں۔ تو وہاں جیسے ہی خطبہ شروع ہوا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، چلو بھائی۔ اور یہاں تبلیغ میں خطبہ بند ہوتے ہی فوراً رجسٹر کھل جاتا ہے، کھلتا ہے یہاں بھی، اس مسجد میں کھلتا ہے، کہاں ہے جی کھول کے دکھاؤ۔ جمعے میں خطبہ شروع ہوتے ہی رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور تبلیغ میں خطبہ پورا ہوتے ہی رجسٹر کھل جاتا ہے۔ میرا نام لکھیے بھائی، جلدی لکھیے جلدی، اتنی دیر میں تو کوئی اٹھ کے بھی چلا جائے گا۔ میرا نام لکھ لیجیے، محمد سفیان، 1 سال کے لیے انگلستان، امریکہ، لندن، پیرس، یورپ ہماری جماعت جائے گی۔ ابھی ہم مکہ گئے تھے ماشاءاللہ، مدینہ گئے تھے، لبنان گئے تھے، اردن ملک شام گئے تھے، قطر گئے تھے، دبئی گئے تھے، کویت گئے تھے، بحرین گئے تھے۔ 1 سال کی جماعت ہماری الحمدللہ پورے عرب ملکوں کے اندر کام کر کر آئی۔ پہلے 1 سال یہاں ہندوستان میں تھے، پھر عربستان میں، اب انشاءاللہ تیسرے سال کے لیے انگلستان، امریکہ ہماری جماعت ہے۔ محمد سفیان، مولانا ہوئے 1 برس کے لیے۔ آپ بھی کھڑے ہو کر بتائیے مولانا صاحب، یہ بیٹھے بیٹھے، چلو بیٹھے بیٹھے۔ اللہ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ تو بہت عام ہے، آپ دیکھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں رجسٹر میں نام لکھے جاتے ہیں، کون ایک پہلی کلاس میں، کون دوسری کلاس میں، کون تیسری کلاس میں، جی نام لکھے جاتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی، مدرسے میں بھی، کون کس کلاس میں اس کا نام لکھو۔ تو یہاں بھی کون کس جماعت میں ہے، کون 4 مہینے کی جماعت میں، کون 5 مہینے، کوئی چلے، یہ کوئی نئی بات نہیں جی، یہ سب ہم لوگ کرتے رہتے ہیں روزانہ، اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے سب نام لکھتے ہیں، یہ فلاں کلاس میں، فلاں فلاں سبجیکٹ ہے، فلاں سبجیکٹ، یہ تبلیغ کا سبجیکٹ ہے جی۔ اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، اللہ قبول فرمائے۔ نیت کرنا بھی بڑی نیکی ہے، نیت ثابت منزل آسان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کی بیان سننے کی سن لیا نا، ہم نے نیت کی بیان کرنے کی بیان ہو گیا۔ ایسے ہی نیت کریں گے امریکہ جانے کی تو امریکہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارے مولانا فیضان صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم ان کو 24 گھنٹے میں لے جاتے تھے، یہ ہمیں 10 دن میں لے جاتے تھے۔ تو ہم کہتے تھے بھائی ہمیں مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، اردن جانا ہے، لبنان جانا ہے، تو ہم وہاں ہو کر آگے، ہمیں یاد بھی نہیں رہا، تو مولانا نے یاد دلایا کہ بھائی آپ جس ملکوں میں کہہ رہے تھے جانے کو تو وہاں ہو کر بھی آ گئے۔ میں نے کہا اچھا بھائی،
یہ تو آپ نے اچھی بات یاد دلائی کہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہوئے کہتے تھے فلاں فلاں ملک میں جائیں گے ہم فارغ ہونے کے بعد تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، جہاں جہاں کہہ رہے تھے وہاں وہاں ہو کر آ گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہو کر آ گئے، وہاں تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم وہاں مدرسے میں رہ کر یہ ارادہ کرتے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، تو جہاں جہاں ہم نے ارادے کیے تھے تو اللہ نے وہاں وہاں پہنچا دیا۔ تو نیت سے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے نیت کی کہ بھئی یہاں آنا ہے علی گڑھ آج، تو آ گئے، گاڑی خراب ہو گئی پھر خراب ہو گئی، ہم نے کہا بھائی پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے تو پہنچ گئے۔ تو نیت کرنے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ سب پورا دین سیکھیں گے اور پوری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ مانگو اللہ سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو کہنے سننے کو بے حد قبول فرما، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح سے کہنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کو ساری دنیا میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، رجب شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچا، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توبہ استغفار کرنے کی یا ارحم الراحمین جنت کی طلب کی جہنم سے پناہ کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنی غیبی تعداد شامل